بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں میاں محمد احسن ایڈوکیٹ ہوں اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل لیگل اوپینین میں ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا پچھلا ٹاپک ایف آئی آر کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایف آئی آر کس طرح درج کروائی جاتی ہے اور اس میں مزید اگر جرائم لگوانے ہوں یا ڈیلیٹ کروانے ہوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کراس ورشن۔ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے یہ کہ کراس ورشن کیا ہے، اور اس کے بعد کہ کراس ورشن جو ہے اس کا بیل سٹیج پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، جب کوئی وقوع ہوتا ہے تو عام طور پر ایک فریق جو ہے وہ اس وقوع کی بابت جا کے پولیس میں رپورٹ درج کرواتا ہے، جس کو ایف آئی آر کہتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقوع یا ہر کیس میں ایک فریق ملزم ہو اور دوسرا فریق جو ہے وہ مدعی ہو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دونوں فریقین جو ہوتے ہیں انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہوتا ہے یا قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، اور کوئی نہ کوئی جرم جو ہے وقوع پذیر کیا ہوتا ہے۔ اگر دو فریقین کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور دونوں فریقین آپس میں گتھم گتھا ہو جائے اور پھر نتیجہ کے طور پر فریقین کو ضربات آئیں، کسی فریق کی کوئی ہڈی فریکچر ہو یا ادروائز اس کو بھی ضربات آئیں، تو پھر ایف آئی آر جو ہے وہ کون درج کروائے گا؟ تو سب سے پہلے جو فریق تھانہ میں جا کے پولیس کو انفارمیشن دے گا، اس کی انفارمیشن نوٹ کرنے کے بعد ایف آئی آر درج کر دی جائے گی اور اس کو ایف آئی آر کہا جاتا ہے۔ اور اگر دوسرا فریق بھی مضروب ہو تو وہ اس کو کیا ریمیڈی حاصل ہوگی؟ کسی وقوع کی بمطابق قانون 2 ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور جب دوسرا فریق اپنی رپورٹ درج کروانے کے لیے جائے گا تو چونکہ پہلے ایف آئی آر درج ہو چکی ہوگی تو پھر دوسرے فریق کی طرف سے کروائی گئی رپورٹ کو ایف آئی آر نہیں کہا جا سکتا۔ جو دوسرا فریق جا کے اپنا ورشن یا اپنی کہانی بیان کرے گا تو اس کے ورشن کو کراس ورشن کہا جاتا ہے، اور جو فریق ایف آئی آر میں مدعی ہوتا ہے وہ فریق کراس ورشن میں ملزم ہوتا ہے، اور کراس ورشن میں جو فریق مدعی ہوتا ہے وہ ایف آئی آر کا ملزم ہوتا ہے۔ اس طرح دونوں فریقین جب آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یا کوئی دوسرا وقوع پذیر کرتے ہیں جس میں دونوں فریقین جو ہیں وہ قصوروار ہوتے ہیں اور دونوں فریقین نے جو قانون ہے اس کو ہاتھ میں لیا ہوتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی ہے، قانون شکنی کی ہوتی ہے، تو پھر دونوں فریقین کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا جو موقف ہے وہ پولیس اسٹیشن میں درج کروائیں، اور پہلے درج کروانے والے بندے کے ورشن کو ایف آئی آر کہا جائے گا، جبکہ جو فریق بعد میں جا کے اپنا ورشن درج کروائے گا اس کو کراس ورشن کہا جاتا ہے۔ کراس ورشن عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب پولیس پہلے ایف آئی آر درج کر لیتی ہے اس کے بعد پھر کراس ورشن کو بھی وہی حیثیت حاصل ہوتی ہے جو عام طور پہ ایف آئی آر کو ہوتی ہے، اور ایف آئی آر اور کراس ورشن کے دونوں معاملات پیرلل جو ہے وہ سماعت ہوتے ہیں، اور دونوں معاملات میں پولیس جو ہے دونوں فریقین کی ایویڈنس کو ریکارڈ کرتی ہے، اور ریکارڈ کرنے کے بعد پھر اس کی تفتیش میں یہ بات کلیئر ہونی ہوتی ہے کہ کون سا فریق جو ہے وہ مین ملزم ہے اور کون سا فریق جو ہے اس نے اپنے دفاع میں جو ہے وہ وقوع کیا ہے۔ لیکن دفاع کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے قانون ہاتھ میں لے۔ اگر وہ دفاع کرتے ہوئے بھی کوئی ایسا جرم کرے گا جو قابل دست اندازی پولیس ہوگا تو پھر اس کو بھی جرم ہی گردانا جائے گا۔
पुलिस तफ्तीश के बाद ये देखती है कि अग्रेसर पार्टी कौन सी है, जिसने वकूआ या जिसने जुर्म वकूफ़ पज़ीर किया होता है, जिसने इब्तिदा की होती है। जो पार्टी ज़्यादा जुर्मदार तस्वुर की जाती है उसको अग्रेसर पार्टी कहते हैं, और जिसके साथ वकूआ हुआ होता है उसको अग्रेस्ड अपॉन फ्रीक कहा जाता है। तो क्रॉस वर्शन दर्ज होने के बाद आम तौर पर जो मामला है उसका फिर जब सेंड टू कोर्ट चालान होता है तो फिर अदालत दोनों फ्रीकैन की शहादतें कलमबंद करने के बाद फ़ैसला करती है। फिर उसका जो है वो नतीजा आता है कि कौन सा फ्रीक जो है उसने ज़्यादा जुर्म किया या किसने पहल की या किसने अपने दफा में जो है वो वकूआ किया, उसके मुताबिक उनको जज़ा और सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बेल स्टेज पे ये देखना मुश्किल होता है कि किस फ्रीक का कितना जुर्म है और कौन सा फ्रीक जो है वो ज़मानत का मुस्तहिक है और कौन सा फ्रीक जो है वो ज़मानत का मुस्तहिक नहीं है। और आम तौर पर देखा ये गया है कि ये इस तरह के केस जो होते हैं जिसमें क्रॉस वर्शन भी दर्ज होता है, उनको ज़्यादातर केसेस में केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी तस्लीम कर लिया जाता है और अदालतें जो हैं दोनों फ्रीकैन की ज़मानतें मंजूर कर लेती हैं और फिर दोनों फ्रीकैन को अपने केस में एविडेंस पेश करने का मौका दिया जाता है। और दोनों फ्रीकैन की शहादतें वसूल करने के बाद, उनको मौसूल करने के बाद, तहरीर करने के बाद फिर अदालत जो है वो जिस नतीजे पे पहुंचती है उसके मुताबिक उसका फ़ैसला कर दिया जाता है। और आम तौर पर ये अदालतों का कंसिडर व्यू है कि बेल जो है वो क्रॉस वर्शन केस में एज अ रूल जो है वो ग्रांट की जाती है और रिफ्यूज़ल ऑफ बेल इन सच केसेस इज़ एन एक्सेप्शन, यानी एक्सेप्शंस हर जगह पे होती हैं। ज़्यादा तौर पर बेल जो है वो ले ली जाती है और सम एक्सेप्शंस केस होते हैं जिसमें बेल जो है वो फ्रीकैन की मंजूर नहीं की जाती। ज़मानत इसलिए दी जाती है कि शहादतों से पहले काफ़ी मटीरियल मौजूद नहीं होता जिससे ये बात साबित हो सके कि किस फ्रीक का कितना कसूर है। फिर आमतौर पर दोनों फ्रीक जो हैं उनको बेल जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। कुछ ऐसे साइटेशंस हैं जिनका मैं हवाला देता हूँ जो क्रॉस एग्जामिनेशन के मामले में वजाहत अच्छे तरीके से करती हैं और जिन साइटेशंस की रूल से आम तौर पर फ्रीकैन की अबूरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाती है, ग्रांट कर दी जाती है। तो हम वो साइटेशंस देखते हैं जिनके तहत फ्रीकैन की ज़मानत मंजूर हो जाती है। इसमें 1976 SCMR पेज 391 है। इस साइटेशन के तहत भी फ्रीकैन की ज़मानत मंजूर की गई और ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि चूँकि फ्रीकैन जो है इनका क्रॉस वर्शन दर्ज हो चुका है, लिहाजा दोनों फ्रीकैन की ज़मानत जो है वो मंजूर की जाती है और फिर बाद में फ्रीकैन अपना केस जो है वो साबित करेंगे, उसके लिहाज से फिर जज़ा सज़ा का फ़ैसला होगा। और इसी तरह जो इस फेवर में जाती हैं जो ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट साइटेशंस हैं, 2011 SCMR पेज 606, 2013 SCMR पेज 1415 और 2017 SCMR पेज 1730। ये ऐसी साइटेशंस हैं जो आम तौर पर क्रॉस वर्शन के केसेस में बेल ग्रांट करने से मुतल्लिक हैं और आम तौर पर अदालतों का ये कंसीडर व्यू है कि बेल जो है वो इस तरह के मामलात में मंजूर कर लेनी चाहिए और बाद में जज़ा सज़ा का फ़ैसला होता रहेगा। मगर बाज़ अदालतों के फ़ैसले इस तरह भी हैं जिसमें ये अदालत ने तस्लीम किया है या अदालत का ये मौक़िफ़ है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस जो है जिसमें क्रॉस वर्शन दर्ज हो जाए वो ज़रूरी नहीं कि केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी बन जाए और हर केस में बेल मंजूर करना जो है वो ज़रूरी नहीं होता।
مثلاً اگر عدالت کو اس بات کا خدشہ ہو کہ فریقین کی اگر بیل منظور کر لی جائے گی اور پھر دوبارہ جانے کے بعد یہ وقوع رپیٹ کریں گے اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یا دونوں فریقین جو ہیں وہ اگریسو نظر آتے ہیں اور بیل ہونے کے بعد وقوع رپیٹ ہونے کا اندیشہ ہو، تو عدالت دونوں فریقین کی ضمانتیں نان اویلیبل جرم میں خارج فرما سکتی ہے۔ اور کچھ ایسی بھی سائٹیشنز ہیں جو اس موقف کی تائید کرتی ہیں، اور بعد میں وہ سائٹیشنز جو ہیں ان کا تذکرہ بھی کروں گا۔ تو اس عدالت کا یہ موقف جو ہے اس کو کسی کیس کی روشنی میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہائی کورٹ میں ایک کرمنل پٹیشن فائل ہوئی جس کا نمبر 301/2022 ہے، کرمنل پٹیشن نمبر 301/20202۔ کیس کا ٹائٹل تھا محمد رفیق ورسز دی اسٹیٹ۔ یہ کیس جو ہے ڈبل بینچ نے سنا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب، دو جسٹس پر یہ بینچ مشتمل تھا۔ ڈی بی اور ڈی بی نے ملزم جو ہے، ایک ملزم تھا جس کی بیل ہائی کورٹ نے گرانٹ کر دی تھی، اور ملزم کا موقف یہ تھا کہ اس نے کراس ورشن اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا کہ اس نے کسی کے ڈیرے پہ جا کے یا کسی کے گھر پہ جا کے حملہ کیا ہے اور ایک بندہ جو ہے اس کا مرڈر ہو گیا تھا، جبکہ ملزم کا موقف یہ تھا، اس نے کراس ورشن درج کروائی، اور کراس ورشن میں اس کا موقف تھا کہ جو مقتول پارٹی ہے انہوں نے ملزم کے بھائی کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد وہ اپنے ڈیرہ پر لے گئے۔ ملزم اپنے بھائی کی تلاش کرتے ہوئے وہاں ڈیرے پر پہنچا، اور ڈیرے پر اپنے بھائی کی بازیابی کے لیے مابین فریقین لڑائی جھگڑا ہوا، اور پھر لڑائی جھگڑے میں جو دوسرا فریق تھا اس کا ایک بندہ مرڈر ہو گیا، اور کچھ لوگ جو تھے وہ زخمی ہوئے۔ اور پولیس کے مطابق کراس ورشن جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی تھا، ملزم پارٹی کراس ورشن کو ثابت نہیں کر سکی تھی، اور ہائی کورٹ نے ملزم کی بیل جو تھی وہ اس کو منظور کر لیا تھا۔ اور پھر جو مدعی فریق دوسرا فریق تھا انہوں نے کینسلیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، اور اس کینسلیشن میں یہ ڈبل بینچ جو تھا اس نے معاملے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے 4-5 اصول جو تھے ان کو وضع کیا۔ سب سے پہلے ان کا موقف یہ تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ضمانت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ ہر کراس ورشن کا کیس جو ہے وہ کیس آف انکوائری ہو، یہ بات ضروری نہیں۔ بعض اوقات شاطر قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقوع کرنے کے بعد اسی وقوع کو جھوٹا رنگ دے کر اپنا کراس ورشن درج کروا لیتے ہیں، اور کورٹ نے جو ہے وہ کورٹ کا موقف تھا کہ اگر ہر کیس میں جب ملزم کراس ورشن درج کروائے گا تو اگر ہر کیس میں اس کی بیل لے لی جائے گی تو پھر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور وہ وقوع کرنے کے بعد کراس ورشن کا اندراج کروا لیں گے، اور پھر بیل جو ہے وہ ان کی منظور ہو جائے گی۔ اس لیے یہ موقف یا یہ ویو جو ہے یہ ہر کیس پہ صادق نہیں آتا۔ اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ڈبل بینچ جو تھا اس نے سابقہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے تھے ان کا حوالہ دیا، جس میں تھا 1975 SCMR پیج 391، 1992 SCMR پیج 501، اور 2005 SCMR پیج 1402۔ ان کیسز کا ڈبل بینچ نے حوالہ دیا، اور یہ تینوں جو سائٹیشنز جو ہیں وہ کراس ورشن کے باوجود اس میں ملزم جو ہے اس کی بیل جو ہے اس کو خارج کیا گیا۔ اور عدالت نے جو معزز ڈبل بینچ تھا اس نے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ موقف ثابت کرتے ہوئے، موقف کو جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ضمانت جو ہے کراس ورشن کے کیس میں درج ذیل صورتوں میں منظور کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ باتیں اگر نہ ہوں تو پھر اس کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب کراس ورشن جو ہے وہ سچ ثابت ہو رہا ہو،
جتنا میٹیریل فائل پہ موجود ہو، جس طرح مٹیریل سے مراد ڈاکومنٹری ایویڈنس یا 161 کے جو بیانات ہیں فری کین کے، ان سے اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہو کہ کراس ورشن سچ پر مبنی ہے تو ملزم فریق کی ضمانت جو ہے اس کو منظور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، جب دونوں فریقین کے موقف سے عدالت جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، کورٹ کنفیوز ہو اور کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی ہو کہ دونوں فریقین جو ہیں ان کا موقف جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور جو مٹیریل موجود ہو اس سے عدالت کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی ہو، تب بھی پھر اس میٹر کو کیس آف فردر انکوائری گردانتے ہوئے بیل جو ہے وہ منظور کی جا سکتی ہے۔ اور جب بیل جو ہے اگر ہر کراس ورشن میں بیل لازمی طور پر لی جائے تو پھر سپریم کورٹ کا یہ موقف تھا کہ پھر تمام ملزم جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لہٰذا یہ جو ایک ویو ہے کہ ہر کراس ورشن کا جو کیس ہے اس میں بیل ضروری ہے، اس کو رد کیا، اور رد کرنے کے بعد ڈبل بینچ نے ہائی کورٹ کی ملزم کی منظور کردہ بیل جو ہے اس کو خارج فرما دیا۔ اس طرح یہ تھے کراس ورشن کے درج ہونے کے بعد بیل سٹیج پر جو اس کے اثرات ہیں کہ کراس ورشن، آج ہم نے دیکھا کہ کراس ورشن کیا ہوتا ہے، کراس ورشن اور ایف آئی آر میں کیا ڈیفرنس ہے، کراس ورشن کس طرح درج کروایا جاتا ہے، اور جس کیس میں کراس ورشن درج ہو اس کے بیل سٹیج پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج اس ٹاپک کے بعد آپ کو اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کلیئرٹی آئی ہوگی، اور اگر اس بابت آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یا پھر نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنا کویسچن بھیج کر اس کا جواب وصول کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ قانون کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اس ویڈیو کو سننے کے بعد اگر آپ کا کوئی معاملہ جو ہے وہ کلیئر نہ ہوا ہو تو اپنے جو ہے وہ کمنٹس ضرور دیجیے گا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بسمہ۔